اب آ رہا ہے آج کے دور کا موسٹ کریٹیکل ایشو، اور وہ ہے قیام اللیل، جس کو عرف عام میں تراویح کہا جاتا ہے۔ قیام اللیل پورا سال ہی ہے، اسی کو تہجد، اسی کو وتر، اور رمضان میں اس کے لیے تراویح ڈسٹنگوش کرنے کے لیے محدثین میں اس طرح آ گئی۔ تو پورا چیپٹر ہے صحیح بخاری میں، 6 احادیث ہیں رمضان والے چیپٹر میں۔ اب یہ اسی چیپٹر سے میں حدیثیں بیان کر رہا ہوں، لہذا یہ جو پبلک کو دھوکہ دیتے ہیں نہیں یہ تو تہجد کی نماز الگ تھی، تراویح الگ تھی، قیام اللیل الگ تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دوستو، آپ نے سنا کہ یہ لوگ پبلک کو دھوکہ دیتے ہیں کہ تراویح الگ نماز ہے اور تہجد الگ نماز ہے۔ موصوف یہ بتا رہے ہیں کہ تراویح اور تہجد ایک ہی نماز ہے۔ جو لوگ تہجد اور تراویح کو الگ سمجھتے ہیں وہ دھوکہ دیتے ہیں۔ اگر یہ دھوکہ دیتے ہیں، یہ دھوکے باز ہیں، تو نعوذ باللہ من ذالک، سب سے پہلے دھوکہ جو یہ دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا۔ اگر اس کو دھوکہ سمجھا جائے کہ نماز تراویح الگ ہے اور تہجد کی نماز الگ ہے، یہ جو لوگ سمجھتے ہیں یہ دھوکہ دیتے ہیں، تو سب سے پہلے یہ بات جو بتائی ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بتائی ہے کہ تراویح کی نماز الگ ہے اور تہجد کی نماز الگ ہے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے 2010، جس میں حضرت عبد الرحمن بن عبد القاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رمضان کے مہینے میں ایک رات مسجد کی طرف گیا تو لوگ مختلف ٹولیوں میں نماز پڑھ رہے تھے۔ ایک شخص اپنی نماز پڑھ رہا تھا اور کچھ لوگ کسی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میری رائے یہ ہے کہ میں ان سب کو ایک امام کی اقتداء میں جمع کر دوں، کہ یہ سارے مل کے ایک امام کے پیچھے نماز پڑھیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پختہ ارادہ کیا اور ان کو حضرت ابی بن کعب کی اقتداء میں جمع کر دیا۔ پھر میں دوسری رات ان کے ساتھ گیا اور سب لوگ اپنے قاری کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے تھے، سب لوگ اپنے قاری کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یہ اچھی بدعت ہے، اور جس نماز کے وقت وہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں وہ اس نماز سے افضل ہے جس میں وہ قیام کرتے ہیں۔ اب یہ فیصلہ کن بات ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ سونے کے بعد نماز پڑھتے ہیں، ایک وہ نماز ہے، ایک ہے سونے سے پہلے نماز پڑھنے والے۔ تو فرمایا جو سونے سے پہلے نماز پڑھی جاتی ہے اس سے افضل نماز وہ ہے جو سونے کے بعد نماز پڑھی جاتی ہے۔ تو یہ صحابہ کرام علیہ رضوان سونے سے پہلے نماز پڑھ رہے تھے عشاء کی نماز کے بعد۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک امام کی اقتداء میں ان کو کھڑا کر دیا۔ تو اب فرمایا کہ یہ جو نماز ہے یہ اچھی نماز ہے، اس کی فضیلت ہے، لیکن اس سے زیادہ فضیلت اس نماز کی ہے جو سونے کے بعد ادا کی جاتی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں 2 نمازوں کا ذکر کیا ہے، ایک سونے سے پہلے کی نماز اور ایک سونے کی بعد کی نماز۔ تو فضیلت والی نماز تہجد والی نماز ہے، جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ رمضان کے بعد سب سے فضیلت والے روزے محرم کے ہیں، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے فضیلت والی نماز صلاۃ اللیل یعنی تہجد کی نماز ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سونے کے بعد والی نماز کی فضیلت ہے سونے سے پہلے والی نماز کی۔ تو اب یہاں آپ خود فرق بیان کر رہے ہیں، خود بتا رہے ہیں کہ نمازیں 2 ہیں، تہجد اور تراویح جسے قیام اللیل بھی کہتے ہیں، وہ ایک نماز نہیں ہے۔ اگر ایک نماز ہوتی تو آپ فضیلت کیسے بیان کر رہے ہوتے ہیں؟ ایک نماز ہوتی تو دوسری کو کیسے فضیلت دے رہے ہوتے ہیں؟ دوبارہ سنیے، یہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں کہ یہ اس سے مراد پہلی گھڑی ہے اور اس سے مراد آخری گھڑی ہے، لیکن یہ ہرگز ایسا نہیں ہے، کیونکہ واللتی اس میں موصول ہے، اور اس میں موصول اپنے صلے سے مل کر کبھی فاعل بنتا ہے، کبھی مفعول بنتا ہے، کبھی صفت بنتا ہے۔ تو اب یہاں صفت بن رہا ہے بصلاۃ قاریہم، اور اس سے پہلے ساعت کا لفظ نہیں ہے۔ جو لوگ مرزا اینڈ کمپنی دھوکہ دیتے ہیں کہ اس سے مراد پہلی ساعت، پچھلی ساعت بہتر ہے پہلی ساعت سے، وہ ہرگز اس کا معنی نہیں ہے۔ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے بہترین اس کا ترجمہ کیا ہے، واللتی ینامون افضل من اللتی یقومون، وہ اس نماز سے افضل ہے
جس میں وہ قیام کرتے ہیں اور ان کی مراد رات کے آخری حصے کی نماز تھی اور لوگ رات کے اول حصے میں قیام کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ جو نماز عشاء کے بعد پڑھی جاتی ہے اس سے فضیلت والی نماز وہ جو عشاء کے بعد سو کے نماز پڑھی جاتی ہے، یعنی تہجد کی نماز۔ تو اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو نمازوں کا ذکر کیا ہے، ایک نماز کے قائل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے۔ اگر یہ دھوکہ ہے کہ پبلک کو یہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں کہ یہ الگ نمازیں ہیں، یہ دھوکے باز ہیں نعوذ باللہ، تو سب سے پہلے اگر یہ دھوکے کی بات ہے تو دھوکہ کس نے دیا؟ پھر یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مرزا اینڈ کمپنی دھوکے باز کہے گی؟ اس حدیث کے شارحین کیا کہتے ہیں؟ علامہ عینی کہتے ہیں یعنی جو لوگ نماز تراویح کے وقت سو جاتے ہیں وہ ان سے افضل ہیں جو نماز تراویح پڑھتے ہیں۔ ان کی مراد یہ تھی کہ جو رات کے آخری حصے میں نماز پڑھتے ہیں، اس میں یہ تصریح ہے کہ رات کے آخری حصے میں نماز پڑھنا رات کے اول حصے میں نماز پڑھنے سے افضل ہے، یعنی تہجد پڑھنا تراویح پڑھنے سے افضل ہے۔ اس حدیث کے شارح یہ لکھتے ہیں اور علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی لکھتے ہیں کہ ایک رات کی نماز ہے جو سونے سے پہلے ہے اور ایک رات کی نماز سونے کے بعد ہے۔ سونے کے بعد اٹھ کر نماز پڑھنا جسے ہم تہجد کرتے ہیں اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ یہ دو نمازیں ٹھہری ہیں، ان دونوں کو قیام اللیل کہیں گے، لیکن وہ سونے سے پہلے جو نماز ہے جس کو ہم عرف عام میں تراویح کہتے ہیں، اور ایک وہ نماز ہے جو بندہ سو کے اٹھتا ہے رات کو آخری پہر میں جسے ہم تہجد کہتے ہیں، وہ فضیلت والی نماز ہے۔ علامہ ابن بطال کیا کہتے ہیں نماز تہجد تراویح سے اس لیے افضل ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا کی طرف نازل ہوتا ہے اور اس وقت اللہ تعالیٰ دعا کرنے والوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ تو تمام شارحین دو نمازوں کا ذکر کر رہے ہیں، ایک سونے سے پہلے کی نماز اور ایک سونے کے بعد اٹھ کر پڑھنے والی نماز۔ تو پتہ چلا کہ ایک وہ نماز ہے جو عشاء کے بعد پڑھی جاتی ہے سونے سے پہلے جسے عرف عام میں تراویح کہتے ہیں، اور ایک وہ نماز جو سونے کے بعد اٹھ کر پڑھی جاتی جسے نماز تہجد کہتے ہیں، جو سنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ شارحین بھی کہتے ہیں کہ دو نمازیں ہیں، تراویح الگ نماز ہے اور تہجد الگ نماز ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک سونے سے پہلے نماز ہے اور ایک سونے کے بعد نماز ہے، وہ بھی دو نمازوں کے قائل ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ دھوکہ ہم نہیں دے رہے، دھوکہ پبلک کو مرزا پلمبر دے رہا ہے۔ اگر دھوکہ دینے والی بات ہے تو نعوذ باللہ سب سے پہلا دھوکہ کس نے دیا ہوگا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ ہو نہیں سکتا۔ تو معلوم ہوا کہ عشاء کے بعد جو نماز پڑھی جاتی ہے سونے سے پہلے وہ ہے نماز تراویح قیام اللیل، اور وہ سونے کے بعد کھڑے ہو کے جو نماز پڑھی جاتی ہے اٹھ کے وہ ہے قیام اللیل تہجد کی نماز۔ دو نمازیں الگ ہیں، یہ پبلک کو خود دھوکہ دے رہا ہے اس لیے کہ یہ خود جاہل ہے۔ آگے کیا کہتا ہے یہ بھی دیکھیں۔ وہ الموطا امام مالک میں جو سیدنا عمر پہ جھوٹ باندھا جاتا ہے جی حضرت عمر نے 20 تراویح شروع کروا دی تھی، یہ آپ اکثر سنتے ہوں گے۔ یہ جی صحابہ کو نہیں مانتے ہیں کیونکہ حضرت عمر نے 20 تراویح شروع کی تھی۔ ان ظالموں سے پوچھیں سیدنا عمر نے کب 20 تراویح شروع کروائیں؟ ان کی جرت تھی کہ وہ یہ کام کرتے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھوٹ باندھا جاتا ہے کہ انہوں نے 20 رکعت تراویح شروع کی۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ان ظالموں نے جھوٹ باندھا ہے۔ تو یہ ظالم بتائیں کہ کب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعت نماز تراویح شروع کرائی؟ کتنا بڑا جاہل، کتنا بڑا مکار ہے کہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا تھا کہ آپ 20 رکعت نماز پڑھائیں۔ کتاب کا نام ہے الاحادیث المختارہ، حدیث نمبر 1161، جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ آپ ان کے امام بنیں اور ان کو نماز پڑھائیں۔ پھر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام علیہ رضوان کو 20 رکعت نماز پڑھاتے تھے۔ حدیث یہ آپ کے سامنے الاحادیث المختارہ، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 367، حدیث نمبر 1161، ان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امر ابی ان یصلی بالناس فی رمضان، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں رمضان میں،
اس لیے کہ لوگ دن کو روزہ رکھتے ہیں اور رات کو اچھی طرح قرات نہیں کر پاتے، تو تم ان کو نماز پڑھاؤ۔ اور آخر میں لکھا ہے فصلی بہم 20 رکعتن، تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعت نماز پڑھاتے تھے۔ اسناد حسن، اس کی سند حسن ہے۔ الاحادیث المختارہ، جس میں یہ حسن روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ ان کے امام بنے، ان کو نماز پڑھائیں، اور نماز کتنی رکعت پڑھانی ہے؟ 20 رکعت نماز پڑھانی ہے۔ کہتا ہے یہ لوگ جھوٹ باندھتے ہیں، یہ لوگ ظالم ہیں، تو کیا یہ محدث ضیاء الدین محمد بن عبد الواحد المتوفا 643، یہ محدث کیا یہ ظالم ہے جو حدیث نقل کرتے ہیں اور آخر میں لکھا ہوا ہے اسناد حسن، یہ حسن حدیث ہے۔ آگے میں آپ کو بتاتا ہوں اسناد صحیح، صحیح حدیث، کتاب کا نام ہے آثار السنن، حدیث نمبر 777۔ کانو یقومون علی عہد عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی شہر رمضان ب20 رکعتن، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں صحابہ کرام علیہ رضوان 20 رکعات نماز پڑھتے تھے۔ اور آگے لکھا اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی 20 رکعات نماز پڑھتے تھے۔ وَإِسْنَادُ صَحِيحٌ، یہ صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں صحابہ کرام علیہ رضوان 20 رکعات نماز پڑھتے تھے۔ تو یہ بھی ظالم ہوئے، یہ محدث بھی ظالم ہے۔ آگے یہی حدیث بہقی میں موجود ہے سند صحیح کے ساتھ، امام بہقی اسی حدیث کو لائے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 20 رکعات نماز پڑھی جاتی تھی۔ حدیث نمبر ہے 4288، اور اس سے پہلے حدیث نمبر 4287 جس میں 11 رکعات کا ذکر ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو 11 رکعت پڑھائیں۔ صحیح حدیث۔ اور اس سے اگلی حدیث جو میں ابھی آپ کو سنا رہا ہوں وہ بھی صحیح حدیث، کیونکہ امام بہقی کا یہ طریقہ ہے کہ اگر حدیث ضعیف ہے تو لکھ لیتے ہیں یہ ضعیف ہے، اگر راوی ضعیف ہے تو لکھ لیتے ہیں کہ یہ راوی ضعیف ہے، لیکن جو حدیث صحیح ہے اس پر کوئی کلام نہیں کرتے۔ تو 4287 نمبر حدیث جس میں 11 رکعت کا ذکر ہے اس پر کوئی کلام نہیں کیا۔ اسی طرح 4288 نمبر حدیث جس میں 20 رکعت کا ذکر ہے اس پر بھی کوئی کلام نہیں کیا، اور بلکہ آگے رزلٹ نکالا۔ رزلٹ کیا نکالا دیکھیے، ان یزید بن رومان قال کان الناس یقومون فی زمان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یزید بن رومان کہتے ہیں کہ لوگ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ب23 رکعتن 23 رکعتیں نماز پڑھتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 23 رکعتیں نماز پڑھتے تھے لوگ۔ وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَ الرِّوَایَتَيْن، اب کہتے ہیں ان دونوں روایتوں کو جمع کرنا اس طرح ممکن ہے، یعنی 11 والی روایت اور 23 والی روایت کو جمع کرنا اس طرح ممکن ہے۔ پہلے لوگ 11 رکعتیں نماز پڑھتے تھے، ثم كانوا يقومون ب20، اس کے بعد لوگ 20 رکعتیں نماز پڑھنے لگے، ويؤترون ب3، اور 3 وتر پڑھنے لگے۔ واللہ عالم، اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ امام بہقی کہتے ہیں یہ دونوں روایتیں صحیح ہیں، 11 والی روایت اور 20 تراویح اور 3 وتر والی روایت، دونوں روایتیں ٹھیک ہیں، لیکن اس کو جمع کرنا اس طرح ہے کہ پہلے صحابہ کرام رضوان 11 رکعت پڑھتے تھے اور بعد میں اس کو 20 کر کے اینڈ پہ آخر میں 3 وتر پڑھتے تھے۔ کہتے ہیں میں اس طرح اس کو جمع کر رہا ہوں۔ تو یہ ہے امام بہقی۔ اب آگے فیصلے کی گھڑی ہے کہ امام بہقی نے جو 2 حدیثوں کو جمع کیا ہے، اسی کے بارے میں وہابیوں کے بہت بڑے امام ہیں نواب صدیق حسن بھوپالی، ان کی کتاب عون الباری الجزء الثانی صفحہ نمبر 861، اس میں لکھتے ہیں اسی حدیث 2010، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا تھا کہ آپ ان کو نماز پڑھائیں۔ نواب صدیق حسن خان بھوپالی لکھتے ہیں کہ اس میں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرمایا ہے کہ وہ نماز بہتر ہے جو سونے کے بعد پڑھی جاتی ہے، تو فرمایا اس میں 2 ہی نمازیں ہیں، ایک سونے سے پہلے کی نماز اور ایک سونے کے بعد کی نماز، اس لیے فضیلت بیان کی۔ اور آگے لکھتے ہیں کہ اس میں تعداد رکعات کا کوئی ذکر نہیں ہے، اور بالخصوص آگے کیا کہتے ہیں
عبارت آپ کے سامنے ہے، کہتے ہیں وَلَمْ يُذْكَرْ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَدَدُ الرَّكَعَاتِ، کہ اس حدیث میں رکعات کی تعداد کا ذکر نہیں ہے۔ والمعروف، اور معروف بات کیا ہے؟ والذی، وہ بات ہے علیہ الجمہور، جس پر جمہور کا فتویٰ ہے۔ جمہور کے نزدیک کیا ہے؟ انہ 20 رکعتاً ب10 تسلیمات، کہ جمہور کہتے ہیں کہ 20 رکعت تھی اور 10 سلام کے ساتھ۔ وذالک 5 ترویحات، اور یہ 5 ترویحات ہیں۔ کل ترویحۃ 4 رکعات، اور ہر ترویہ 4 رکعات پر مشتمل تھا، بے تسلیمتین، 2 سلاموں کے ساتھ، غیر الوتر، وطر کے علاوہ، وہو 3 رکعات، اور وطر کی 3 رکعات۔ جمہور کا فتویٰ کیا ہے؟ نواب صدیق حسن ببالی کہتے ہیں، جمہور کہتے ہیں کہ 20 رکعت تراویح ہے اور 3 رکعت وطر ہیں۔ وہابیوں کے سب سے بڑے امام بھی مان گئے کہ تراویح 20 رکعت ہیں اور 3 وطر ہے۔ مزید میں آپ کو ترجمہ کر کے سناتا ہوں، ترجمہ آپ کے سامنے ہے۔ صحیح بخاری کی اس حدیث میں رکعت کی تعداد کا ذکر نہیں ہے، اور معروف یہ ہے جس پر جمہور ہیں کہ یہ 20 رکعت 10 سلاموں کے ساتھ ہیں، اور یہ 5 ترویحات ہیں، اور ہر ترویہ میں 4 رکعت ہیں وطر کے علاوہ، اور اس کی 3 رکعت ہیں۔ اور سنن بہقی میں حضرت سعید بن یزید سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں رمضان کے مہینے میں 20 رکعت ہوتی تھیں۔ اور موطا امام مالک میں یزید بن رومان کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لوگ 23 رکعت کے ساتھ قیام کرتے تھے، اور ایک روایت میں 11 رکعت کا ذکر ہے۔ تینوں روایتوں کو جمع کر کے کہتے ہیں، اور امام بہقی نے ان روایتوں کو جمع کیا ہے کہ پہلے لوگ 11 رکعت پڑھتے تھے، پھر 20 رکعت تراویح اور 3 رکعت وطر پڑھتے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا یہ معمول اجماع کی مثال ہے کہ 20 رکعت تراویح اور 3 وطر، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا معمول ہے، اور اس پر اجماع ہے، اور اجماع کی مثال ہے۔ وہابیوں کے امام نواب صدیق حسن بھوپالی کہتے ہیں کہ اس پر اجماع ہے کہ 20 رکعت تراویح ہیں اور 3 رکعت وطر ہے۔ اگلا حوالہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کی کتاب ہے فتاوی عزیزی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 120۔ وہ لکھتے ہیں کہ بہقی نے ان 2 روایتوں کو اس طرح جمع کیا ہے کہ پہلے صحابہ کرام رضوان نے 11 رکعت پڑھی، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تہجد کا عدد مشہور 11 ہی ہے، اور قیام اللیل تراویح اور تہجد دونوں میں قدر مشترک ہے۔ پس اس قدر مشترک کی وجہ سے اولاً صحابہ کرام تراویح بھی 11 رکعت پڑھتے رہے، پھر جب ان کے نزدیک دلیل سے ثابت ہو گیا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے، تو انہوں نے تراویح کے لیے 20 اور وطر کے لیے 3 کا عدد اختیار کر لیا، اور پھر اس پر اجماع منعقد ہو گیا کہ 20 تراویح ہیں اور 3 وطر ہیں۔ ان دونوں روایتوں کو امام بہقی نے تطبیق دی ہے کہ پہلے 11 پڑھی جاتی تھی، بعد میں اجماع ہو گیا 20 پر اور 3 وطر پر۔ لیکن حافظ ابن عبد البر کہتے ہیں محدث کہ یہ راوی کا وہم ہے کہ 11 رکعت پڑھی جاتی تھی، بلکہ جب اجماع ہے کہ 20 رکعت تراویح ہوتی تھی اور 3 وطر ہوتی تھی، تو جس روایت میں 11 کا ذکر ہے روایت صحیح ہے، لیکن اس میں راوی کا وہم ہے، اور یہ غلطی ہے راوی کی۔ اپنی کتاب الاستذکار میں لکھتے ہیں حدیث نمبر 222، وقد روا مالک عن یزید بن رومان، کہ امام مالک یزید بن رومان سے روایت کرتے ہیں، قال فرماتے ہیں کان الناس، لوگ یقومون کھڑے ہوتے تھے، نماز پڑھتے تھے، فی زمن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی رمضان، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں رمضان میں لوگ ب23 رکعت 23 رکعت پڑھتے تھے، 20 تراویح 3 وطر پڑھتے تھے، اور اسی پر اجماع ہے۔ آگے لکھتے ہیں وہذا کلو، یہ سارا کا سارا یشہد، یہ گواہی دیتا ہے کہ بأن روایت ب11 رکعت، جو 11 والی روایت ہے جس میں 11 رکعت کا ذکر ہے، وہم و غلط، یہ راوی کا وہم ہے اور راوی سے غلطی ہے۔ جب اجماع ہے کہ 20 رکعت تراویح ہوتی تھی اور 3 وطر ہوتے تھے، امام ابن عبد البر مالکی محدث کہتے ہیں کہ 11 رکعت والی
جو روایت ہے اس میں راوی سے غلطی ہوئی ہے، اس کو وہم لگا ہے، کہنا تھا 23 رکعت اور اس نے کہہ دیا 11 رکعت، واللہ عالم۔ جب راوی کو وہم یا غلطی لگ جائے تو وہ حدیث چھوڑ دی جاتی ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں بخاری شریف سے، حدیث نمبر 3851۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف جب 40 سال تھی تو اس وقت آپ پر وحی کا نزول ہوا۔ 13 سال آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مکے میں رہے اور ہجرت کر کے پھر آپ 10 سال مدینے میں رہے۔ اور یہی حقیقت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت کے بعد 13 سال آپ مکے میں رہے اور 10 سال آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینے میں رہے۔ تو اس کے الٹ حدیث ہے بخاری شریف میں 4464 نمبر پر کہ قرآن نازل ہو رہا تھا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 10 سال مکے میں رہے اور پھر 10 سال مدینے میں رہے۔ اب وہاں راوی کا وہم ہے، چونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جب نزول وحی ہوئی ہے تو 13 سال آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مکے میں رہے، نہ کہ 10 سال۔ تو اس روایت کو چھوڑ دیا جائے گا راوی کے وہم کی وجہ سے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نزول وحی کے بعد 10 سال مکے میں رہے اور 10 سال مدینے میں رہے، اس روایت کو چھوڑ دیا جائے گا۔ بلکہ مشہور روایت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اور جو جمہور کا قول ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 13 سال نزول وحی کے بعد مکے میں رہے اور 10 سال مدینے میں رہے، اس حدیث کو لیا جائے گا، اس حدیث کو راوی کے وہم کی وجہ سے چھوڑ دیا جائے گا۔ اسی طرح جب صحابہ کا اجماع ہو گیا کہ تراویح 20 رکعت ہے اور 3 وتر ہے، تو پہلی حدیث جو 11 رکعت والی حدیث ہے اگرچہ صحیح ہے، امام ابن عبدالبر کہتے ہیں کہ اس کو چھوڑ دیا جائے گا، راوی کا وہم ہے اور راوی کو اس میں غلطی لگی ہے۔